بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 27 سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو عرش الہی کے دائیں جانب ہوں گے، ان کی کیا شان و عظمت ہے، اللہ انہیں کیا نعمت عطا فرمائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا دائیں ہاتھ والے، کیا شان و عظمت ہوگی ان کی، اللہ انہیں کیا نعمت عطا فرمائے گا۔ فی سدر مخدود، بغیر کانٹوں والے بیری کے درخت میں ہوں گے۔ سدرہ سدرن، بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ مخدود، وہ درخت ایسے ہوں گے کہ اس میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں جو بیری کے درخت ہوتے ہیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں جو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایسے بیری کے درخت بنائے ہیں جن میں کانٹوں کی جگہ بھی پھل ہیں، اور پھل بھی ایسے شاندار ہیں کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک بیری کے پھل کے اندر اللہ 70 رنگ عطا فرمائے گا۔ ایک بیری کے پھل میں 70 رنگ، اور ہر رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ یہاں ہم بیر لیتے ہیں تو اس میں کہیں لائٹ براؤن، کہیں ڈارک براؤن، مختلف رنگ ہوتے ہیں، ایک یا دو، لیکن جنتی جو بیر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان میں 70 رنگ عطا فرمائے گا، ہر رنگ دوسرے سے مختلف، یعنی اس پھل کی خوبصورتی کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اور انسان جب جنتی پھل کھائے گا تو اس میں کوئی گٹھلی وغیرہ نہیں ہوگی، بغیر گٹھلی کے۔ فرمایا فی سدر مخدود، بغیر کانٹوں والے بیری کے درخت میں ہوں گے۔ وطلح ممدود، اور کیلوں کے گچھوں میں۔ دنیا کے اندر کیلے کا جو درخت ہوتا ہے اس میں اوپر کیلے ہوتے ہیں اور نیچے اس کی تنا وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جنت میں جو کیلے کے درخت ہوں گے طلح ممدود، اس میں کیلے کے نیچے سے لے کر اوپر تک گچھے ہی گچھے ہوں گے۔ اور وہ کیلے کیسے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، یا جنتی جب جنت میں دیکھیں گے تو انہیں معلوم چلے گا کیسے شاندار یہ کیلے ہیں۔ وطلح ممدود، اور کیلوں کے گچھوں میں۔ وظل ممدود، اور لمبے سائے میں۔ ظل سایہ، ممدود لمبے، کتنے لمبے سائے ہوں گے۔ جنتی جو درخت ہوں گے اور ان درختوں کے جو سائے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے سائے کے اندر اگر سوار 100 سال تک سفر کرے تو بھی اس کے سائے کو طے نہیں کر سکتا، اتنے بڑے اور اتنے طویل درخت ہوں گے، ان کے سائے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبے سائے میں۔ وماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری پانی میں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پانی کیسا ہوگا؟ شہد سے زیادہ میٹھا، بہترین پانی، جنتی پانی۔ وماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری پانی میں۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھلوں میں، میووں میں۔ فاکہہ پھل، کثیرہ بہت سارے، جنتی بہت سارے پھل ہوں گے۔ یہ جنتی ان پھلوں میں، ان درختوں کے درمیان ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ اور پھل بھی کیسے ہوں گے؟ لا مقطوع، جو ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں انسان پھل کھاتا ہے وہ پھل ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنتی درخت کی الگ ہی شان ہے۔ جنتی درخت سے یہ جنتی پھل کو توڑے گا تو جیسے یہ پھل لے گا اس پھل کی جگہ 2 پھل موجود ہو جائیں گے۔ جنتی پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے پھل ہیں، عجیب شان ہے۔ اور جنتی درخت یہ لکڑی کے درخت نہیں ہوں گے، جنتی درخت ہیں سونے کے، چاندی کے۔ بڑی عجیب جنت ہے، بڑی خوبصورت جنت ہے۔ انسان اگر یہ سوچے سونے چاندی میں پھل کیسے اگیں گے اور پھل کیسے ہوں گے، تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جو رب لکڑی سے پھل کو پیدا فرما سکتا ہے وہی سونے چاندی سے بھی پھلوں کو پیدا فرمائے گا۔
ورنہ لکڑی کے اندر کوئی ایسی خاصیت تو نہیں ہے کہ اس میں پھل اگ جائیں. تو جب لکڑی کے اندر اللہ پھلوں کو اگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سونے اور چاندی سے بھی پھلوں کو نکالے گا. جنت کی زمین بھی سبحان اللہ. فرمایا لا مقطوع، وہ پھل ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوع، اور نہ روکے جائیں گے. ممنوع ایسا بھی نہیں کہ وہ پھل جنتی کے لیے ممنوع ہو کہ یہ پھل کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے. دنیا کے اندر انسان کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی مال و دولت ہو، لیکن ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ پھل نہیں کھا سکتے. شوگر کے مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کھجوریں نہیں کھا سکتے، آپ آم نہیں کھا سکتے، آپ یہ پھل نہیں کھا سکتے. انسان کو بخار ہو جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے آپ ان پھلوں کو ہاتھ مت لگانا ورنہ بخار میں شدت ہو جائے گی. بہت سارے مریضوں کو بہت سارے پھل منع کر دیے جاتے ہیں. بعض ایسے بھی مریض ہیں ہر پھل سے منع کر دیا جاتا ہے، خاص غذا ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن جنت ایسی نہیں ہے. جنتی جو پھل ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ختم ہوں گے نہ روکا جائے گا، جو مرضی آئے وہ کھائیں گے. وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے. فرش فرش کی جمع ہے، فرش مانے بچھونے، مرفوعہ بلند. وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے، یعنی عالی شان بلند تخت ہوں گے، ان تختوں پر قالین بچھے ہوں گے، اور وہ عظیم الشان تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. اور اس آیت کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا فرش مرفوعہ کہ بلند و بالا تختوں میں ہوں گے، بچھونوں میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں بلند رتبے والی جنتی حوریں عطا فرمائے گا. اور ان حوروں کی صفات کیا ہوں گی؟ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان جنتی حوروں کو، ان جنتی عورتوں کو بہت ہی اچھی اٹھان اٹھایا ہے. بڑے ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے. کتنی خوبصورت ہیں جنتی حوریں، ان کی خوبصورتی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی حور اگر صرف اپنا ہاتھ یہ حصہ اگر دنیا کے اندر ڈال دے تو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کی روشنی کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے. صرف ہتھیلی اتنی روشن ہے، اس کی اتنی خوبصورت ہے. جو پیتی ہے حلق سے نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. اس کے جو زیورات ہیں جب وہ چلتی ہے تو اس کے زیورات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ کی پاکی، زیورات مسکراتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. جنت جنت ہے. اللہ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے انہیں بہترین اٹھان اٹھایا، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہیں پیدا فرمایا ہے. ان کی صفات کیا ہے؟ فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں باکرہ بنایا ہے، کنواری. عروباً، عروباً شوہر کو پیار دلانے والی. عروباً کے معنی یعنی اتنی خوبصورت ہیں کہ شوہر جب جب ان پر نگاہ ڈالے گا تو شوہر کو ان پر بڑا پیار آئے گا، شوہر کو ہمیشہ پیار آئے گا. عروباً شوہر کو پیار دلانے والیاں. اترابا ہم عمر، دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی دیکھیں تو کم عمر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو جنتی حوریں عطا فرمائے گا، اس طرح جو جنتی بیویاں ہوں گی جو اس دنیا میں تھی، ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ جنت میں ایک ساتھ ٹھکانہ عطا فرمائے گا. تو مرد و عورت، جنتی مرد و عورت دونوں کے دونوں 33 سال کے ہوں گے. بعض روایت میں ہے 30 سال، لیکن اکثر روایت میں 33 سال، یعنی جنتی مرد و عورت اترابا ہم عمر ہوں گے، دونوں 33 سال کی عمر کے ہوں گے. یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں سے پورا ایک گروہ ہے، صحابہ کا پورا گروہ دائیں ہاتھ والے. اور صحابہ میں سابقون السابقون بھی ہیں. صحابہ کا پورا گروہ، تابعین کا پورا گروہ، تبع تابعین کا پورا گروہ. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ پہلوں میں سے پورا ایک گروہ ہے. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بعد والوں میں سے بھی ایک گروہ، یعنی بعد والوں میں سے جو مسلمان ہیں جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ. اور ایمان پر خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیک عمل کرے، گناہوں سے بچے. کیونکہ بعض اوقات انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی نحوست ایسی دل میں داخل ہوتی ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے فرمائے گا کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر مت کرو کہ کیا خبر اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے.
ایک گناہ صرف. بعض اوقات انسان سے صرف ایک گناہ ہوتا ہے, اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ پھر اسے کبھی بھی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی, وہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. اور ایسی مثالیں معاشرے میں بڑی پڑی ہیں, ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو. بعض اوقات وہ والدین کی نافرمانی کر دیتے ہیں, والدہ کا دل دکھا دیتے ہیں, والدہ ناراضگی کے عالم میں دنیا سے چلی جاتی ہیں, وہ بیچارے بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا اور انہیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں, تو انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے. اور بعض اوقات انسان ایک چھوٹی نیکی کرتا ہے, اسے معلوم بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے. اس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے. اس لیے فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو, نیکی کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سابقون السابقون میں شامل فرمائے, نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. اور جو اصحاب یمین ہیں, فرمایا ثلۃم من الاولین وثلۃ من الآخرین, یہ پہلوں میں سے ایک گروہ ہے اور بعد والوں میں سے بھی ایک گروہ ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں شاندار کامیابی عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی محبت یہ بھی ایمان پر خاتمے کا سبب ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں, تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن, اور دوسرا فرمایا اہل بیتی, میرے گھر والے, اہل بیتی میرے گھر والے. اور اہل بیت اطہار میں سے عظیم الشان مقام و مرتبے والے ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 12 امام جو ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں, حضرت علی المرتضی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم. 7واں نمبر ہے آپ کا, امام موسیٰ کاظم, جو اہل بیت اطہار میں سے ائمہ ہیں. ویسے جو صحابہ کرام میں پہلے امام ہیں, امیر المؤمنین ہیں, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی الگ ترتیب ہے, اور اہل بیت اطہار میں جو ائمہ ہیں ان کی الگ ترتیب ہے. اسی طرح جو ائمۃ المسلمین ہیں, یعنی فقہ کے اعتبار سے ان کی الگ ترتیب ہے. فقہ کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. تو ائمہ اہل بیت اطہار, اہل بیت اطہار میں جو امام ہیں وہ سب سے پہلے امام ہے حضرت علی المرتضی, اس کے بعد ہیں امام علی مقام امام حسن, اس کے بعد امام علی مقام امام حسین, پھر امام زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام جعفر صادق, اور پھر امام موسیٰ کاظم. 25 رجب المرجب آپ کا یوم وفات ہے. آپ کو اصال ثواب کیا جاتا ہے. عراق کے مشہور علاقے کاظمیہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے. اور امام موسیٰ کاظم, کاظم آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ غصے کو پینے والے تھے, بہت ہی زیادہ بردبار اور حلیم تھے, حلیم طبیعت, بردبار. کاظم آپ کا لقب ٹھہرا, کاظم غصہ پینے والے, امام موسیٰ کاظم. تو آپ کا جو مزار پر انوار جس علاقے میں, اس پورے علاقے کو کاظمیہ کہتے ہیں. کاظمیہ, کاظمیہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے. آپ کی بڑی فضیلت اور بڑی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقام و مرتبے کو مزید بلندی عطا فرمائے, اور ہمیں تمام اہل بیت اطہار سے سچی محبت, ان کا ادب نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو انشاءاللہ ابھی سے لے کر نماز عشاء تک سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے عادل بھائی کی دادی کا جو انتقال ہوا تھا, ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی. آپ کم از کم ایک پارے کی تلاوت ضرور فرمائیے, اور جو تلاوت نہیں کر سکتے تو ذکر و اذکار کریں. اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ درود پاک کی چادر اور سورہ ملک کی تلاوت اور خصوصی سال ثواب کیا جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.